للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا بني له بیت فی الجنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اور آپ نے آج 5ویں سحری کھائی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام تر عبادتوں کو اللہ شرف قبول سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الضحیٰ اربعا، جو شخص اشراق یا چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے، من صلی الضحیٰ، جو شخص چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھے، وقبل الاولی اربعا، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، بنی لہ بیت فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 2340 میں 9ویں حدیث موجود ہے۔ نماز اشراق کس کو کہتے ہیں؟ نماز اشراق چاشت کی نماز، اسی طریقے سے اس کے کئی ایک نام گنا جاتے ہیں، جیسے صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں، ایک ہی نام ہے، ایک ہی نماز ہے وہ، اس کو آپ چاشت کی نماز بولتے ہیں، وہی اشراق کی نماز ہے، وہی صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، ایک ہی نماز کے 4-5 نام ہیں۔ اس کی فضیلت بتاتی ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آج کے درس میں صلاۃ الضحیٰ، نماز اشراق کے سلسلے میں کچھ فضیلتیں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نماز اشراق کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی پابندی سے ادا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ پابندی کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی وصیت بھی کرتے تھے۔ بھائی وصیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے نا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق کا اہتمام تو کرتے ہی تھے زندگی میں، لیکن اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے کہ زندگی میں یہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے، نماز اشراق ہے، چاشت کی جو نماز ہے، اس کا خصوصی اہتمام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، صیام 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرنا، یعنی جیسے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ہیں، تو ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی خاص طور پر۔ نمبر 2 میں کہتے ہیں ورکعت الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز کی مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور تیسری وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے سو۔ وتر کی نماز پڑھنا، اگر آپ رات میں اٹھ سکتے ہیں تو آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ حضرت ابو ہریرہ ایک طالب علم تھے، علم پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، تو رات ہو جاتی تھی تو اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وصیت فرمائی۔ ورنہ اگر کوئی شخص رات میں اٹھتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آخر میں وتر کی نماز پڑھے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، اس سے پہلے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ہر انسان کے باڈی میں، جسم میں کتنے جوڑے ہیں بتا سکتے ہیں؟ پورے جسم میں، ماشاءاللہ۔ آج بولے لقمان بھائی، کہاں تھے اتنا دن؟ آپ پیچھے رہتے ہیں، سامنے آئیے، نوجوان سب سامنے آئیے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علم۔ 360 جوڑے ہیں، اللہ اکبر۔ سوچئے اگر جوڑے نہیں ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ جیسے 4 ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، فولڈ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، پیر میں کیسے کر کے بیٹھے ہوئے آپ، اگر جوڑ نہیں ہوتے، ہڈی ہوتی، کیسے کیا حال ہوتا؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جوڑے رکھے۔ آدمی جیسے چاہتا ہے سوتا ہے، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے 360 جوڑے ہیں، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جوڑے کے بدلے میں صدقہ دے، یہ ضروری ہے، ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ 360 جوڑے ہیں، ہر جوڑے کے بدلے میں صدقہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صدقہ کی پوری تفصیل بتائی کہ اچھی بات کرنا میں صدقہ ہے، کلمہ طیبہ اور بھلائی کرنا، پوری بات بتائی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس میں یہ ہمت ہو سکتا ہے، کس کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ 360 صدقہ کرنا بہت مشکل ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، یہ حدیث اگر نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا، جتنی پیاری حدیث ہے۔ کہتے ہیں فرکعۃ الضحیٰ تجزیکا، کہتے ہیں کہ نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھ لینا یہ تمام 360 کے جوڑے کافی ہو جاتا ہے، کسی اور صدقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرکعۃ الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا، تجزیکا، تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا، یعنی کافی ہے۔ یہ 360 جوڑے، جو 360 جوڑے ہیں اس کا اگر صدقہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی صدقہ کرے گا، کتنے آدمی نیکی کر پائے گا؟ آج تو ویسے بھی نیکی ہم سے نہیں ہو پا رہا، اس کا شارٹ کٹ راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آپ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح مسلم کی ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 5240 میں 2 میں حدیث موجود ہے۔ اب آخری حدیث آج کے درس میں بیان کر کے ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہر دن حج کرے، عمرہ کرے؟ کون نہیں چاہے گا بھائی؟ ہر دن حج کرنا، ہر دن عمرہ کرنا، سال میں ایک بار آدمی حج کر سکتا ہے، وہ بھی بہت پاپڑ ملنے پڑتے ہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ لگتا ہے عمرہ کرنے بولے تو آج کتنی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں کے لیے سفر کرنا، پیسے لگانا کتنی مشکل۔ لیکن اگر کوئی شخص چاشت کی یہ 2 رکعت نماز کی 4 رکعت یا 6 رکعت جیسے بھی ہیں، حدیث میں ہے کہ 2 سے لے کر آپ 2 4 6 8 تک آپ پڑھ سکتے ہو، تو اگر کوئی شخص کم سے کم پڑھ لے تو اس کی فضیلت، اللہ اکبر، یہ حدیث سنیں، عمرہ اور حج کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد فضیلت ملے گی آپ کو، پہلے حدیث کو سمجھنا ہے کیسے ہے۔ من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فی جماعت، حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی جماعت مطلب اکیلے کہ امام کے ساتھ؟ ہاں، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص بھی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہیں سلام پھرنے کے بعد بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، فائدہ کیا ہے؟ کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے کہ ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 3 مرتبہ بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فضیلت کیا ہے؟ بولو بھائی، ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب، وہ بھی ایک بار ہمارے نبی نے بتایا، 3 بار، اس کا مطلب یہ ہے کنفرم ہے، الحمدللہ۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 586 میں، اور احادیث صحیحہ میں، سلسلہ احادیث صحیحہ میں 3403 حدیث موجود ہے۔ یہ